ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تلاوت کی ہے، اس سے بڑی کوئی تقریر تو کوئی نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہ اللہ کی ایک کتاب ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے کیا اعزاز ہوں گے، کیا اکرام ہوں گے، ان کے والدین کا کیا اکرام ہوگا. دیکھا نہیں؟ خبر ہے ہمارے لیے، خبر نہیں. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ جو اللہ کے کلام میں ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وہ بالکل سچ ہے. الذین یؤمنون بالغیب، پر غیب پر ایمان، ان کی کوئی کتاب ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے قرآن پاک سنا. حضرت مولانا قاسم صاحب ہمارے استاد جلال آباد میں، جب کہیں جلسے میں جایا کرتے تھے، اس وقت افتاء پڑھاتے ہیں، یہ مفتی ہوتا ہے، اس کی کتاب. تو حضرت سے پوچھتے ہیں آپ کیا پڑھاتے ہیں، پوچھ لیا کرتے ہیں نماز آپ مدرسے میں کہ کیا پڑھاتے ہیں. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھاتے. اللہ اپنے گھر میں قرآن پاک کا مکتب ہے بچوں کا مکتب پڑھا کر کے پھر مدرسہ جاتے ہیں جب گھنٹہ ہو جاتا ہے، اور پھر بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، مفتی کی کتاب پڑھاتے ہیں، ولیت کی کتابیں پڑھاتے ہیں. لیکن جب پوچھتے ہیں حضرت سے آپ کیا پڑھاتے ہیں، لیکن میں قرآن پڑھتا ہوں. اچھا، اس کے بعد جو خادم ساتھ میں گیا تھا جلسے میں، فرمایا ہے تو آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں اور آپ نے وہ قرآن پاک پڑھا. ارے بھائی، قرآن سے بڑی کتاب کیا بات، تو میں کیوں قرآن پاک کا نام کیوں نہیں؟ تو میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھوں، کیونکہ اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں. یہ طلباء عزیز، یہ رسول مہمان حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرحبا بچوں کو قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں مسجد کے صحن میں. اچانک بارش آ گئی، اچانک بارش آ گئی تو بچے سب اپنے قرآن پاک کتاب حدیث کی لے کر کے اور اندر اپنی ٹپائی وغیرہ. تھوڑی دیر بعد کہ حضرت سارے بچوں کے جوتے اپنے صافے کے پلے میں باندھ کر کے لا رہے ہیں. اللہ، تو سارے بچے ارے حضرت تو ہر طرف فرمایا کہ بھائی میں اس لیے نہیں اٹھا رہا ہوں کہ تم میرے شاگرد ہو، میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تم رسول میں، اللہ، تم نبی کے مہمان ہو. سبحان اللہ. تو یہ مورتیاں، یہ بلبلے، یہ گل جو بیٹھے ہوئے ہیں، قابل قدر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم سب کو، پوری بستی والوں کو، پورے علاقے میں امن نصیب فرماتے ہیں، برکتیں نصیب فرماتے ہیں. ان کو پڑھانا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے والدین کی توجہ، ان کے جو تعاون فرماتے ہیں، وہ سب اس میں لاتے ہیں. اللہ پاک نے ہم اور آپ کو اس میں بیٹھنے کی، سننے کی سعادت نصیب فرمائی. آج کلام پاک پورا ہو رہا ہے ماشاء اللہ. تو بہرحال جتنا بولا جائے کم ہے. اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما دے. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، میرے دوستوں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم سن رہے ہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. کم ملے گا؟ ملے گا، ضرور ملے گا. دنیا میں اگر کوئی دنیا کا عہدہ لے لیتا ہے، ایم پی، ایم ایل اے، ایس پی، ڈی ایس پی، تو ہم دیکھتے ہیں اس کی گاڑی میں بتی لگتی ہے، اور جب بتی لگتی ہے، جب روڈ سے گاڑی جاتی ہے تو ساری گاڑی پھٹ جاتی ہے، آگے پیچھے پولیس کی جیپ لگ جاتی ہے. کیوں؟ لال بتی لگی. میرے دوستو، یہ تو کچھ بھی نہیں، ہزاروں بتیاں کچھ بھی نہیں. جب قیامت کے دن حافظ جائے گا اور اللہ اس سے کہے گا اے حافظ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور 10 ایسے آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے تو پکڑتا جا اور لے جا، چلتا. سبحان اللہ. اللہ کی نہیں، انہوں نے بھی نہیں، لیکن ہے ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرمائیں گے. یہ بالکل حق ہے. ایک ایم ایل اے، ایم پی گھر میں ہو جاتا ہے تو اس کے بھتیجے، بھانجے، نواسے، رشتے دار، داماد سب پاور میں ہو جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں. یہ
تو دنیا ہے، وہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ آپ صراط کو پاور دے گا، جو حافظ قرآن کو نوازے گا، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں، پوری دنیا بھی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قرآن پر مر مٹنے والا بنا دے۔ ماشاءاللہ یہ ادارہ دیکھ کر، ان بچوں کی صفائی اور شکل و صورت دیکھ کر، ان کی آواز سن کر، ان کی تلاوت سن کر، ان کے اخلاق دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو قرآن کی خدمت کرنے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا۔ الحمدللہ۔ اللہ